اور طالب کے درمیان یہ سوال و جواب ہوتے ہیں۔ وہ سوال و جواب بیان فرمائے کہ مرشد طالب سے یہ کہتا ہے کہ ازن و فرزن طالب جاں عزیز طلب کن طالب تیرا مطلب یہ چیز کہ اے طالب تو مجھے میرے اہل و عیال سے یعنی میری عورت اور بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہٰذا طلب کر کہ تیرا مطلوب کیا ہے اور میں تجھے عطا کر دوں۔ اور طالب آگے سے مرشد کے آگے کیا عرض کرتا ہے کہ طالب کہتا ہے کہ ہر مطالب می کشاید با طلب می نما کون را بنمائے مارا در قلب، گر تو مرشد حق پرستی با خدا کونین را بر پشت ناخن می نما، کہ اگر تمام مطالب، طالب کہتا ہے کہ اگر تمام مطالب آپ سے طلب کرنے پر پورے ہو سکتے ہیں تو مجھے میرے قلب میں کونین دکھا دیں، کائنات دکھا دیں، اور اگر آپ حق پرست اور واصل با خدا مرشد ہیں تو کونین کا نظارہ مجھے میرے ناخون کی پشت پر دکھا دیں۔ آگے مرشد باہو کیا فرماتا ہے کہ ای کمینہ مرتبہ کمتر مبین تاترا فی اللہ برم حق کل یقین، کہ جز خدا دیگر نماند یاد تو طلب کن اللہ غیر از دل بشو، کیونکہ کونین کا نظارہ دیکھنا، مرشد کہتا ہے کہ کونین کا نظارہ دیکھنا بھی کمینہ اور نچلا مرتبہ ہے، تو اس کمتر مرتبے کی طرف نہ دیکھ، میں تجھے اللہ تک لے جاؤں گا تاکہ تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے، پھر تجھے اللہ کے سوا کچھ یاد نہ رہے گا اور نہ کوئی تیری طلب رہے گی اس کے سوا، لہٰذا اللہ کی طلب رکھ اور دل سے غیر اللہ کو دھو ڈال۔ اب یہاں حضور سلطان العارفین کے بات فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی، یہ میں سادہ فہم الفاظ میں سمجھا دوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی انسان کسی ڈاکٹر کی دکان پہ جا کے تو ہارڈ ویئر کے جو ہے وہ پارٹس مانگتا ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کبھی کسی نائی کے پاس جا کے دوائی مانگتا ہو، یا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی انسان کسی ہیئر ڈریسر کی دکان پہ جا کے اس سے کہہ رہا ہو کہ مجھے بخار ہے اور مجھے جلدی سے کوئی دوائی دے دو۔ جو جس کا کام ہے، جو جس کے پاس جو ہے اس سے وہ طلب کیا جاتا ہے۔ تو اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جب مرشد مرید سے پوچھتا ہے کہ میں مجھ سے طلب کر، کامل مرشد واصل با خدا مرشد حقیقی شیخ کامل جس کے بارے میں ولی مرشدہ کا فرمان سورہ کہف میں موجود ہے، وہ مرشد تو آگے سے طالب تو کیا کرتا ہے، کیونکہ وہ ناقص ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، اس طلب میں بھی صادق نہیں ہوتا، تو وہ آگے سے اس طرح کے نظارے مانگتا ہے کہ مجھے ناخون کی پشت پہ کائنات دکھا دیں، یا میرے دل میں مجھے کائنات کا نظارہ دے دیں، یا آگے اس سے مزید مطالب کہ مجھے جن اور جنات کے چلے بتا دیں، جیسے اکثر پیران عظام آج کل بڑے طریقے سے گرم ترین کاروبار اپنا نیٹ پہ اور آف نیٹ پہ چلا رہے ہیں، اور آن دا ٹیبل اور انڈر دا ٹیبل پیسے بھی لے رہے ہیں، تو ایسے مطالب طلب کرتا ہے ناقص طالب، اور پھر ناقص مرشد انہی طرف لگاتا ہے۔ اور یا پھر طالب یہ طلب کرتا ہے کہ مجھے بیوی مل جائے، بچے مل جائیں، کاروبار مل جائے، پیسے مل جائیں، حالانکہ وہ جس کے پاس گیا ہے وہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس تو اللہ کی بات ہے اور اللہ کی ذات ہے، اب وہ اسے اللہ کی ذات کو نہیں مانگتا، یہ چیزیں مانگتا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضور سلطان الفقر نے فرمایا کہ یہ مرتبہ مراتب تو کمینے ہیں، اور واقعی لاجیکلی بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر انسان ساری کائنات کو ہی دیکھ لے، ساری کائنات کی ہر چیز کا نظارہ کر لے، اور کائنات کے ہر جنات کو اپنا غلام بنا لے، اور ہر شخص کو اپنے لیے تسخیر کر لے، اور اللہ سے غافل ہو تو اس شخص پر لعنت ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ سے واصل ہے اور دنیا کو وہ جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، دنیا کی اسے خبر ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کی خبر ہے اور وہ اللہ کی طرف اپنی لو صادق طریقے سے لگائے ہوا ہے، تو ایسا شخص واقعی قابل ستائش ہے اور اللہ کا سچا بندہ ہے۔ تو اسی لیے جب انسان شیخ باہو کے پاس جاتا ہے یا اپنے کسی شیخ کامل کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں شیخ باہو کو تصرف فرما رہے ہیں، تو وہ مرشد اسے بتاتا ہے کہ یہ مراتب تو کمینہ تر مراتب ہے، یہ تو نچلے اور اسفل درجے کے مراتب ہے، تصوف اور طریقت اور شریعت پہ عمل کا یہ مقصد نہیں ہے، اس کا عمل تو خدا ہے۔ تو اسی لیے بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کی طرف لے جاؤں گا تاکہ تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے، اور پھر تجھے اللہ کے سوا نہ کوئی یاد رہے گا اور نہ ہی کسی کی طلب رہے گی، لہٰذا تو اپنے، یہ طالب کو مخاطب کر کے، مرید کو مخاطب کر کے بادشاہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دل سے اللہ کے علاوہ ہر غیر کی طلب نکال دے، کیونکہ جو جسے چاہتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے بہترین ذکر اللہ کا ذکر ہے، لہٰذا اس لیے جو سب سے بہترین طلب ہے پہلے مرشد وہ رکھواتا ہے، جو مرشد، اب یہاں سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے حضور سلطان العارفین کے فرمان سے کہ اگر کوئی شیخ ایسا ہے جس کا مرید اس سے جنات اور بدروئیں اور منتر تنتر اور تعویذ گنڈے اور عورتوں کی تسخیر اور بچوں کی تسخیر اور مالک مکان کی تسخیر اور اپنے کاروباری مالک کی تسخیر یہ طلب کرتا ہے، تو وہ مرشد بھی، مرید بھی اسفل درجے کا مرید ہے اور اسفل اور کمینی طلب رکھتا ہے، اور وہ مرشد بھی اسفل درجے کا انسان ہے، مرشد تو ہے نہیں، یا اسفل درجے کا مرشد ہے جو جھوٹا مرشد ہے، یا رازان مرشد جس کو کہا جاتا ہے سلسلہ سروری قادری کی زبان میں، تو وہ جھوٹا مرشد ہے اور کمینہ مرشد ہے جو مرید کو انہی راستوں پر لگا دے، اور انہی کے ذریعے، انہی میں وہ پھر مرید مگن ہو جاتا ہے اور بالآخر انہی کی طلب میں
مر جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت میرے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ اور یہ بات سچی ہے، حضور سلطان العارفین نے فرمایا کہ نفس کی اگر انسان یہ خواہش ایسے پوری کرے کوئی کہ انسان سوچے اس کی اب خواہش پوری کر دوں اور دوبارہ اس کی طلب نہیں کرے گا، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ جو لوگ سلوک کے راستے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نفس کی اگر انسان طلب پوری کر لے تو وہ مزید بھی پھر جاتا ہے اس طلب کے لیے۔ حضور سلطان العارفین نے فرمایا کہ نفس کو مارنے کا، اس کی خواہشات سے نجات کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کی خواہش کو ایک بار بھی پورا نہ کیا جائے۔ ہر خواہش سے، ہر طرح سے، ہر چیز سے انسان، اس کی ہر خواہش کی ہر قسم سے انسان مکمل طور پہ سبق دوش ہو جائے، پھر انسان اس سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی خواہش ایک نشے کی طرح، اگر کسی نشئی کو نشہ دے دیا جائے تو فی الوقت اسے آرام ہو جائے گا، مگر وہ نشہ جتنی طلب اس سے پہلے تھی اب اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ جیسا جتنا نشہ اس نے پہلے لیا تھا اب اس نے ایک ڈوز پہلے سے زیادہ لے لی، اب اس کی طلب پہلے سے ہی اس نشے کے لیے مزید بڑھ گئی۔ اسی طرح نفس کی طلب ہے، اب نشہ چھڑانا ہے تو نشے کو مکمل ترک کرنا پڑے گا، پھر اندر سے اس کے جراثیم مرے گے جس سے تکلیف بھی ہوگی، محاسبہ بھی ہوگا، پھر انسان کا نفس مرے گا۔ اسی طرح انسان کے نفس کو مارنے کا طریقہ ہے، نشہ پھر مرے گا تو نفس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان جب اس کی خواہش کو ترک کر دے گا تو جتنی خواہشات اندر ہوں گی پھر وہ ذرا انسان کو ہلائے جلائیں گی۔ جب انسان ان کے محاسبے میں گل سڑ کے کسی طرح اپنے آپ کو وہ آتش شہوات جو ہے برداشت کر کے اور اس پہ اپنی صبر کا پانی ڈال دے گا اللہ کے نام کی مدد سے، تو اس وقت انسان کا یہ نشہ خواہشات کا ختم ہوگا۔ اگر انسان پورا کرتا رہے گا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا تو کمینہ ہو جائے گا، اور کمینہ در کمینہ ہو جائے گا اور کینہ پرور ہو جائے گا، اور اس کے پاس جو علم ہے اس کے بارے میں حضور سلطان العارفین نے فرمایا کہ وہ علم سینہ بسینہ نہیں ہوگا، وہ علم کینے کی وجہ سے پیدا ہوگا اور وہ کینہ با کینہ آگے چلے گا۔ یعنی ایک پیر کے پاس کینہ تھا، اس نے جادو ٹونوں پہ تصرف حاصل کیا جو آج کل کام بنا ہوا ہے، اور چلے چلیوں پہ تصرف حاصل کیا، بھوت پکڑے، جن پکڑے، پریاں پکڑی اور پتہ نہیں کیا کیا پکڑا، کبھی جھوٹ پکڑتے ہیں کبھی سچ پکڑتے ہیں، وہ سب اس نے پکڑ دھکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ خود بھی کینہ پرور تھا، نفس پرست تھا، تما پرست تھا، اور پھر اس نے اپنے مرید بھی ایسے ڈھونڈے اور مریدوں کو بھی یہی طلب تھی، لہٰذا جیسی طلب تھی انہیں ویسی مراد مل گئی، وہ بھی ایسے شیخ کے پیچھے لگ رہے، اور پھر کینہ در کینہ تباہی سے تباہی ہوتی چلی گئی۔ اور انسان کا کیا نقصان ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان کا نقصان ہو گیا، سب سے بڑی دولت طلب خدا، طلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت خدا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بندہ غافل ہو کے جنات، تعویذ، گنڈے، پھونک اور اس طرح کی تسخیریں اور انہی چیزوں کو ولایت سمجھنے لگا۔ جو لوگ انہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت خوبصورت اور سادہ سا جواب ہے بندہ فقیر کا، کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو پیر کے پاس جاتا ہے، پیر صاحب اسے چلے کروا رہے ہیں، جنات پکڑوا رہے ہیں، تسخیرات کروا رہے ہیں، اور زکاتیں اور عشر ادا کروا رہے ہیں، پڑھائیوں کے حروف ابجد بھی سکھا رہے ہیں، سب سکھا رہے ہیں، لیکن وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہی روحانیت کی ابتدا ہے، تو ٹھیک ہے ہوگی روحانیت کی ابتدا، لیکن اگر آپ کے حساب سے یہ روحانیت کی ابتدا ہے اور یہ معرفت الا اللہ کی ابتدا ہے تو یہ بتائیں کہ کیا ان میں خدا مل گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے چلا گیا تو اللہ ہی اتر آیا اور نعوذ باللہ منہا نقل کفر کفر نباشد؟ نہیں، یہ اصل اللہ سے غیر کی طلب ہے، یہ بھی ایک حجاب ہے بندے اور خدا کے درمیان۔ حضور سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موکلات اور فرشتوں کی تسخیر بھی بندے اور خدا کے درمیان ایک حجاب ہے، تو اس سے بھی باہر آئیں جو تصوف کے سالک ہیں اور رستہ سلک کے سلوک پہ چل رہے ہیں، ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس سے بھی باہر آئیں، یہ بھی طلب ان کی جو ہے غلط ہے اور غیر اللہ کی طلب ہے، اور تصوف میں تو غیر اللہ کی طلب کفر ہوتا ہے۔ تو ایسے سالک جو ان چیزوں کی طلب میں ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں اور جس راستے پہ چل رہے ہیں اس کے اینڈ پہ اللہ انہیں ملے گا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے ہی نہیں، فلاح اور کامیابی جسے قرآن کہتا ہے وہ کامیابی انہیں ملے گی نہیں، تو وہ کیسے جائیں گے؟ اب یہ جنات، تسخیرات، خواہشات نفس، شہوات اور جھوٹ اور بے ایمانی اور دولت اور عورت اور اس طرح کی تمام خواہشیں جو ناجائز طریقے سے کی جاتی ہیں وہ تمام شر شیطانی کا حصہ ہے۔ جب انسان ان خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ ان کو چاہتا ہے نا، پھر اللہ کو تو نہیں نہ چاہتا، اور جو اللہ کو چاہتا ہے پھر وہ بادشاہ فرماتے کہ اللہ بس ما سب اللہ بس، اس کا شعار یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی طلب ہے اور اس کے علاوہ ہر شے اس کے لیے ہوس ہے، کیونکہ وہ اللہ کا غیر ہے۔ تو اسی لیے جو اللہ کے غیر سے پاک ہوتا ہے طالب، وہی طالب صادق ہوتا ہے، اور جو مرشد طالب کو اللہ کی طرف راہ کا راستہ دکھاتا ہے، اور جتنی طالب کے اندر ایسی مطالب موجود ہوتے ہیں، ایسے مقاصد موجود ہوتے ہیں جو اللہ کے غیر ہوتے ہیں، وہ مرشد انہیں ان کی طرف لگاتا نہیں ہے بلکہ وہ ان سے انہیں چھڑا کے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، وہی صادق مرشد ہوتا ہے۔ اور جو ان کی طرف نہیں لے جاتا وہ مرشد بھی کاذب و کمینہ، اور وہ مرید بھی کاذب اور کمینہ ہوتا ہے۔